فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 12 معروضی سچائی میں عدم یقینی عملی مقاصد کے لیے اکثریت کو یہ اختیار دے دیتی ہے کہ کیا سچ سمجھے، لہٰذا پروٹاگورس قانون، روایت اور روایتی اخلاق کا محافظ بن گیا۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ دیوتا ہیں یا نہیں، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ ان کی پرستش کی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ نقطہ نظر اس شخص کے لیے صحیح ہے جس کی نظری تشکیک مکمل اور منطقی ہے۔ پروٹاگورس نے اپنی زیادہ تر زندگی یونان کے شہروں کے سفر میں گزاری۔ وہ ان شہروں میں لیکچر دیتا تھا۔ وہ ہر اس شخص کو جو عملی مہارت اور ذہنی تہذیب کا خواہاں ہوتا یہ علم دیتا اور اس کا معاوضہ وصول کرتا۔ زیلر افلاطون اعتراض کرتا ہے، جدید رائے میں امارت پرستی کے انداز میں، کہ سوفسطائی تعلیم دینے کے عوض روپیہ کیوں وصول کرتے تھے۔ افلاطون کے ذاتی وسیع ذرائع تھے اور وہ ان کی ضروریات کو محسوس نہیں کر سکتا تھا جو اس کی طرح آسودہ اور خوشحال نہیں تھے۔ عجیب بات ہے کہ وہ پروفیسر صاحبان جو تنخواہ لینے سے انکار نہیں کرتے وہ افلاطون کی اس نکتہ چینی کو اکثر دہراتے ہیں۔ تاہم ایک اور معاملہ میں سوفسطائی اپنے ہم عصر فلسفیوں سے مختلف تھے۔ سوفسطائیوں کو چھوڑ کر عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ایک معلم کسی مکتب کی بنیاد رکھتا۔ اس مکتب میں اخوت کی خصوصیات ہوتی، کم و بیش سب کی زندگی ایک جیسی ہوتی، اکثر خانقاہی سے مشابہ طرز زندگی ہوتا۔ مکتب کا اکثر اوقات ایسا مخفی نظریہ ہوتا جس کا سرعام اظہار نہ کیا جاتا۔ جہاں کہیں بھی فلسفے نے عارفی مت سے جنم لیا وہاں فطری طور پر ایسا ہی ہوا۔ سوفسطائیوں میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ انہیں جو تعلیم دینی ہوتی تھی ان کے ذہن میں اس کا مذہب یا نیکی سے تعلق نہ ہوتا تھا۔ وہ تو مباحثے کا فن سکھاتے تھے اور اسی قدر علم بھی جو اس فن میں معاونت کرتا۔ صاف بات تو یہ ہے کہ موجودہ وکیلوں کی طرح وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے تیار رہتے کہ کسی رائے کے حق یا مخالفت میں کیسے بحث ہوتی ہے۔ انہیں کوئی ذاتی نتیجہ پیش کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی۔ جن کا طرز حیات ہی فلسفہ تھا وہ مذہب سے گہری وابستگی رکھتے تھے اور اس لیے انہیں فطری طور پر صدمہ ہوتا۔ انہیں سوفسطائی بے وقعت اور منافی اخلاق لگتے۔ کسی حد تک، اگرچہ حد کا تعین کرنا ناممکن ہے، نہ صرف عام لوگوں میں بلکہ افلاطون اور بعد کے فلاسفہ میں سوفسطائیوں کے خلاف جو نفرت پیدا ہو گئی تھی وہ ان کی عقلی خوبی کے باعث تھی۔ جب سچائی کی تلاش مخلصانہ اور دلی ہو تو اخلاقی امور کو چشم التفات سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم پہلے ہی یہ نہیں جان سکتے کہ سچائی ایسی بات ہوگی جو موجودہ معاشرے میں قابل قبول ہوگی۔ سوفسطائی استدلال کی پیروی کرتے چلے جاتے، خواہ وہ انہیں جدھر بھی لے جاتا۔ اکثر اوقات وہ انہیں تشکیک کی جانب لے جاتا۔ انہی میں جارجیس بھی تھا جس کا خیال تھا کہ کوئی شے موجود نہیں، یعنی اگر کوئی شے موجود ہے تو اسے جانا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کوئی شے موجود ہے اور کوئی ایک شخص اسے جان بھی سکتا ہے پھر بھی وہ اس علم کو دوسروں کی طرف منتقل نہیں کر سکتا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس بات کے حق میں اس کے دلائل کیا تھے، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح تصور کر سکتا ہوں کہ اس کے دلائل میں منطقی وزن تھا جس نے اس کے مخالفین کو اس کی درستی میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ افلاطون کا ہمیشہ سروکار رہا کہ وہ ایسے نظریات پیش کرے جو لوگوں کو ایسا نیک بنا دیں جیسا کہ وہ نیک ہونا سمجھتا ہے۔ وہ بمشکل ہی عقلی ذہانت کا حامل رہا ہے کیونکہ وہ ان نظریات کی جانب مائل رہا ہے جو معاشرتی نتائج پیدا کریں۔ اس بارے میں بھی وہ دیانتدار نہیں ہے۔ وہ ظاہر تو یہی کرتا ہے کہ وہ استدلال کی پیروی کر رہا ہے
اور خالص نظری معیارات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ بحث کو اس رخ موڑتا ہے جو صالح نتیجہ کی طرف لے جائے۔ فلسفہ میں یہ کجروی اس نے متعارف کروائی جو اس وقت سے اب تک قائم ہے۔ یہ غالباً سوفسطائیوں کی ہی زیادہ تر مخالفت مقصود تھی جس نے اس کے مکالمات کو یہ رنگ دیا۔ افلاطون سے بعد کے تمام فلسفیوں کی حامیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اخلاقیات میں ان کی تحقیقات اس مفروضے پر آگے بڑھتی ہیں کہ جس کے نتیجے پر انہیں پہنچنا ہے وہ انہیں پہلے ہی سے معلوم ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ 5ویں صدی کے آخر میں ایسے لوگ تھے جو ایسے سیاسی نظریات کی تعلیم دیتے تھے جو معاصرین کو غیر اخلاقی معلوم ہوتے، اور آج بھی جمہوری قوموں کو یہی لگتا ہے۔ ریاست کی پہلی کتاب میں تھریسی موکس یہ بحث کرتا ہے کہ طاقتور لوگوں کے مفاد کے علاوہ کوئی عدل نہیں ہے، اور یہ کہ حکومتیں قوانین اپنے مفاد کے لیے بناتی ہیں، اور یہ کہ اقتدار کے لیے غیر ذاتی معیار کوئی اصول نہیں ہے۔ گورجیاس میں افلاطون کے مطابق کیلیکلیس ویسا ہی نظریہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قانون فطرت سے زیادہ طاقتور کا قانون ہے، لیکن سہولت کی خاطر انسانوں نے طاقتور کو روکنے کے لیے ادارے قائم اور اخلاقی اصول وضع کیے ہیں۔ ایسے نظریات نے قدیم زمانے کی نسبت آج کی دنیا میں زیادہ وسیع قبولیت حاصل کر لی ہے۔ ان کے متعلق جو آراء بھی قائم کی جائیں وہ سوفسطائیوں کی خصوصیت نہیں ہے۔ 5ویں صدی کے دوران ایتھنز میں ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی، اس میں سوفسطائیوں کا جو بھی حصہ ہو وہ سخت گیری مذہبی سادگی سے تیز ترار قدر ظالمانہ یاسیت کی طرف تھی۔ اس سے کم فہم دم توڑتی ہوئی تقلید پرستی برابر کی ظالمانہ مدافعت میں برسرے پیکار تھی۔ صدی کی ابتدا میں ایرانیوں کے خلاف ایونی شہروں کی ایتھنز کی بہادری سامنے آتی ہے، جو 490 کافی میں میراتھون کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ صدی کے آخر میں 404 کافی میں اسپارٹا کے ہاتھوں ایتھنز کی شکست ہوتی ہے، اور 399 کافی میں سقراط کی ہلاکت۔ اس کے بعد ایتھنز کی سیاسی اہمیت ختم ہو گئی، لیکن بلا شبہ اس نے تہذیبی برتری حاصل کی جو اس نے عیسائیت کی فتح یابی تک برقرار رکھی۔ افلاطون اور بعد کی یونانی فکر کو سمجھنے کے لیے ایتھنز کی 5ویں صدی کی تاریخ کے کچھ حصے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی ایرانی جنگ میں اہل ایتھنز کو بڑی عظمت نصیب ہوئی جو میراتھون میں فیصلہ کن فتح پر مبنی تھی۔ 10 سال بعد دوسری جنگ میں اہل ایتھنز کو اب بھی باقی یونانیوں پر بحری برتری حال رہی، لیکن زمین پر فتح اہل اسپارٹا کی باعث ہوئی۔ اسپارٹا کے لوگ یونانی دنیا کے تسلیم شدہ رہنما تھے، تاہم اہل اسپارٹا کا نقطہ نظر تنگ دلانہ علاقہ پرستی کا تھا۔ جب انہیں یورپی یونان سے نکال دیا گیا تو انہوں نے اہل ایران کی مخالفت ترک کر دی۔ ایتھنز نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایرینیوں سے ان ایشیائی یونانیوں کی بہادری اور جزائر کی آزادی واپس کر لی جنہیں ایرانیوں نے فتح کر لیا تھا۔ ایتھنز سب سے بڑی بحری قوت بن گیا اور ایونی جزیروں پر پورا سامراجی غلبہ حاصل کر لیا۔ پیریکلیس ایک معتدل، جمہوریت پسند اور اعتدال پسند حکمران تھا۔ اس کی رہنمائی میں ایتھنز کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ وہ عظیم عبادت گاہیں جنہیں خشیارشا نے تباہ کر دیا تھا اور جن کے کھنڈرات اب بھی ایتھنز کی عظمت کا نشان تھے، انہیں اثر و تعمیر کروایا گیا۔ بڑی تیزی کے ساتھ شہر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی اور فنون لطیفہ کو بہت فروغ ملا۔ ایسے زمانوں میں خصوصاً جب بیرونی تجارت سے دولت کی فراوانی ہو، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ روایتی اخلاق اور روایتی اعتقادات زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایتھنز میں اعلی دماغ افراد کی کثیر تعداد تھی۔ 3 عظیم ڈرامہ نگار اسکائلس، سوفوکلیس اور یوریپیڈیز 5ویں صدی میں ہی ہوئے تھے۔ اسکائلس نے میراتھون جنگ میں شرکت کی اور سالامس کی جنگ دیکھی۔ سوفوکلیس ابھی تک مذہبی تقلید پسند تھا، لیکن یوریپیڈیز
پروٹاگورس روح اثر کی آزاد فکر سے متاثر تھا اور اس کے ضمیمات کو تشکیک اور حقارت کی نظر سے دیکھا۔ ارسطوفینز جو مزاحیہ شاعر تھا، اس نے سقراط، سوفسطائیوں اور فلسفیوں کا مذاق اڑایا، مگر پھر بھی انہی کے حلقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سمپوزیم میں افلاطون نے اسے سقراط سے دوستانہ مراسم کے ساتھ پیش کیا ہے۔ سنگ تراش فیڈیاس، جیسا ہم نے دیکھا ہے، پیریکلیس کے حلقہ میں شامل تھا۔ اس زمانے میں ایتھنز کی برتری فکری کی بجائے فنی تھی۔ 5ویں صدی کے ایتھنز کے لوگوں میں سقراط کے سوا کوئی عظیم ماہر ریاضی یا فلسفی نہیں ہوئے، اور سقراط ادیب نہیں تھا، بلکہ صرف ایسا انسان تھا جس نے خود کو زبانی مباحثوں تک محدود کر لیا تھا۔ 431 ء میں پیلوپونیسا کی جنگ چھڑ گئی اور 429 ء میں پیریکلیس چل بسا۔ اسی کے ساتھ یونانی تاریخ کے تاریک دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اہل ایتھنز کو بحری برتری حاصل تھی، لیکن اہل اسپارٹا زمینی سبقت رکھتے تھے۔ انہوں نے بار بار موسم گرما میں ایٹیکا ماں سوا ایتھنز پر قبضہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایتھنز کی آبادی کثرت کے ساتھ بڑھ گئی اور تاؤن نے اسے بری طرح پامال کیا۔ 414 ء میں اہل ایتھنز نے سسلی کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم جوئی شروع کر دی۔ انہیں امید تھی کہ وہ سیراکیوز فتح کر لیں گے۔ یہ شہر اہل اسپارٹا کا اتحادی تھا، لیکن کوشش ناکام رہی۔ جنگ نے اہل ایتھنز کو تند خو اور ایذا پسند بنا دیا۔ 416 ء میں انہوں نے میلوس جزیرہ فتح کر لیا اور ایسے تمام نوجوانوں کو جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے قتل کر دیا اور باقی باشندوں کو غلام بنا لیا۔ یوریپیڈیز کا ڈرامہ ٹروجن کی خواتین، ٹروجن وومن، اسی وحشت و بربریت کے خلاف احتجاج ہے۔ اس آویزش کا ایک نظریاتی پہلو بھی تھا۔ اسپارٹا امرا کی حکومت کا حامی تھا اور ایتھنز جمہوریت کا۔ ایتھنز والوں کو اس بات کا باوجود شک تھا کہ ان کے اپنے ہی امرا دغاباز ہیں۔ یہ خیال عام تھا کہ 405 ء میں ایگاس پوٹیمی کی جنگ آخری بحری شکست میں ان ہی امرا کا ہاتھ تھا۔ جنگ کے اختتام پر اہل اسپارٹا نے ایتھنز میں ایک امرا کی حکومت قائم کر دی، جنہیں 30 آمروں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان 30 میں سے بعض چند میں کریٹیاس اور ان کے سردار بھی شامل ہیں سقراط کے شاگرد تھے۔ وہ بجا طور پر غیر مقبول تھے اور ایک ہی سال میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اسپارٹا کی منظوری کے ساتھ جمہوریت بحال کر دی گئی، لیکن یہ ایک بے رحم جمہوریت تھی۔ اس میں داخلی دشمنوں سے براہ راست انتقام لینے میں رحم کی ذرہ بھی گنجائش نہ تھی، بلکہ رحم کو رد کرنے کے بہانے تلاش کرنے اور انہیں اذیت دینے میں خوشی محسوس کی جاتی تھی۔ یہ وہ فضا تھی جس میں سقراط پر مقدمہ چلا اور اسے 399 ء میں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ حصہ دوم، سقراط، افلاطون اور ارسطو۔ باب نمبر 11، سقراط۔ ایک مورخ کے لیے سقراط بہت ہی مشکل موضوع ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق یقین ہوتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق یقین ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں معلومات کا کثیر ذخیرہ ہے۔ لیکن سقراط کے متعلق یہ بے یقینی پائی جاتی ہے کہ کیا ہمارے پاس اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں یا بہت کم۔ بلا شبہ وہ ایتھنز کا ایک اوسط درجے کا شہری تھا۔ وہ اپنا وقت بحث مباحثے میں گزارتا، وہ نوجوانوں کو فلسفے کی تعلیم دیتا، لیکن سوفسطائیوں کے برعکس اپنے کام کا کوئی معاوضہ نہ لیتا۔ اس پر یقیناً مقدمہ چلا، اسے مجرم قرار دے دیا گیا اور 399 ء میں تقریباً 70 سال کی عمر میں موت کی سزا دی گئی۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ وہ ایتھنز میں ایک بہت مشہور شخص تھا، چونکہ ارسطوفینز نے اپنی کتاب دی کلاؤڈز میں اس کی ہجو لکھی ہے، لیکن ان معلومات کے بعد ہم قضیہ و نزاع میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے شاگردوں میں سے دو، زینوفون اور افلاطون، نے اس کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا ہے۔
لیکن انہوں نے بہت ہی مختلف باتیں لکھی ہیں۔ جہاں وہ متفق بھی ہوتے ہیں وہاں بقول برنیٹ زینوفون افلاطون کی بات ہی نقل کرتا ہے۔ جہاں وہ غیر متفق ہوتے ہیں تو بعض ایک کی بات مانتے ہیں اور بعض دوسرے کی، اور بعض تو کسی کی بھی نہیں مانتے۔ اس خطرناک نزاع و قضیہ میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا، لیکن میں اختصار کے ساتھ مختلف نقطہ نظر کا اظہار کروں گا۔ آئیے بات زینوفون سے شروع کرتے ہیں۔ لیکن وہ بہت ہی ذہنی وسعت سے متصف نہیں تھا۔ وہ مجموعی طور پر روایتی انداز نظر کا حامی تھا۔ زینوفون اس پر دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ سقراط پر کفر و الحاد اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگا دیا گیا۔ اس کے برعکس وہ دعویٰ کرتا ہے کہ سقراط اعلیٰ درجے کا نیک انسان تھا اور اس کے زیر اثر آنے والے لوگوں پر نہایت صحت مند اثر ہوتا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ اس کے نظریات قطعی گمراہ کن نہیں تھے اور بلکہ بے رونق اور عمومی تھے۔ یہ دفاع بعید از حقیقت ہے کیونکہ اس میں سقراط کی مخالفت کی وضاحت نہیں ہوتی۔ برنٹ کہتا ہے زینوفون کی طرف سے سقراط کی مدافعت قطعی ناکام ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو اسے کسی صورت میں موت کی سزا نہ دی جاتی۔ سوچ کا عمومی رجحان یہی ہے کہ زینوفون جو کچھ بھی کہتا ہے وہی سچ ہے، کیونکہ وہ کسی جھوٹی بات گھڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ سوچ کا یہ رویہ بہت ہی ناروا ہے۔ ایک ذہین آدمی کی بات اگر کوئی احمق بیان کرے تو یہ بیان کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر سنی ہوئی بات اس طرح تبدیل کر دیتا ہے جیسے کہ وہ خود اسے سمجھ سکتا ہے۔ میں یہ پسند کروں گا کہ فلسفے سے نابلد دوست کی بجائے میری بات میرا کوئی دشمن ترین فلسفی بات کرے۔ اس لیے زینوفون جو کچھ کہتا ہے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ فلسفے میں کوئی دقیق بات آ گئی ہے، یا صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دلیل کا حصہ مان لی جائے کہ سقراط کو غیر منصفانہ طور پر سزا دی گئی۔ اس کے باوجود زینوفون کی یادیں بہت قائل کرنے والی ہیں۔ وہ بتاتا ہے، جیسا کہ افلاطون بھی کہتا ہے، کہ کس طرح سقراط مستقل طور پر اس مسئلے میں مصروف رہا کہ صرف اہل افراد ہی مسند اقتدار پر فائز ہوں۔ وہ ایسے سوالات کرتا، اگر میں جوتے مرمت کرانا چاہوں تو مجھے یہ کام کسے سونپنا چاہیے؟ اس کے بعد سیدھے نوجوان یہ جواب دیتے، ایک جفت ساز کو۔ سقراط وہ تھیٹروں اور بڑیوں وغیرہ کے پاس جاتا رہا اور بالآخر ایسا سوال پوچھتا جیسا کہ ریاست کے جہاز کی مرمت کسے کرنی چاہیے۔ جب 30 آمروں کرائٹس اور اس کے سرداروں سے جو اس کے زیر تعلیم رہنے کی وجہ سے اس کے طریقوں کو جانتے تھے مخالفت ہو گئی تو انہوں نے اسے نوجوانوں کو تعلیم دینے سے منع کر دیا اور کہا، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم اپنے جفت سازوں، بڑھئیوں اور تھیٹروں سے رابطہ ختم کر دو، اس خیال سے کہ تم نے ان کا حلقہ کتنا وسیع کر دیا ہے۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ انہیں پاؤں تلے رون دیا جائے۔ زینوفون یادداشتیں کتاب اول باب دوم۔ یہ سب پیلوپونیسی جنگ کے اختتام پر ہوا، جب اہل اسپارٹا نے مختلف عرصہ کے لیے عمرا کی حکومت قائم کر دی، لیکن زیادہ تر عرصہ ایتھنز میں جمہوریت رہی، یہاں تک کہ جرنیل بھی یا تو انتخاب سے یا قرعہ اندازی سے چنے جاتے۔ سقراط کی ایک ایسے جوان سے ملاقات ہوئی جو جرنیل بننا چاہتا تھا۔ سقراط نے اسے اس بات کی ترغیب دی کہ وہ پہلے فن حرب سیکھ لے۔ وہ نوجوان چلا گیا اور مختصر عرصہ تک جنگی چالیس سیکھتا رہا۔ جب وہ دوبارہ سقراط کے پاس آیا تو سقراط نے اس کی طنزیہ تعریف کرنے کے بعد اسے پھر واپس بھیج دیا کہ وہ مزید تعلیم حاصل کرے۔ ایزن کتاب سوم باب اول۔ ایک نوجوان کو اس نے مالیات کے اصول سیکھنے پر لگا دیا۔ اس نے بہت لوگوں بشمول وزیر حرب کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا، لیکن یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن برائیوں کی وہ شکایت کرتا ہے ان کو دور کرنے سے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ اسے زہر پلا کر خاموش کر دیا جائے۔ سقراط کے متعلق افلاطون کی تفصیل اپنی ہی مشکل رکھتی ہے، جو زینوفون کے بیان سے مختلف نوعیت کی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ افلاطون کہاں تک تاریخی سقراط پیش کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنی کتاب مکالمات میں ایسے سقراط کو پیش کرنا چاہتا ہے جو صرف اس کے اپنے نظریات کا اظہار کرتا ہے۔
افلاطون فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی ذکاوت اور دلکشمی دکھنے والا ادیب بھی ہے۔ کوئی بھی یہ فرض نہیں کرتا اور نہ ہی وہ خود سنجیدگی سے ایسا ظاہر کرتا ہے کہ وہ گفتگو بینہ اس طرح ہوئی جیسا کہ وہ رقم کرتا ہے۔ پھر بھی ابتدا کے مکالمات میں گفتگو بہر صورت فطری ہے اور کردار بہت قائل کرنے والے ہیں۔ بحیثیت ادیب افلاطون کے ادب کی مہارت ہی اس کے مورخ کی حیثیت کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ اس کا سقراط ثابت قدم اور غیر معمولی دلچسپ کردار ہے۔ ایسا کردار تخلیق کرنا اکثر ادیبوں کے بس سے باہر ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ افلاطون ایسا کردار تخلیق کر سکتا تھا۔ واقعی اس نے ایسا کیا؟ یہ بلا شبہ ایک مختلف سوال ہے۔ اپولوجی، معذرت، ایک ایسا مکالمہ ہے جسے بہت زیادہ تاریخی خیال کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ اعتراف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سقراط کی وہ تقریر ہے جو اس نے اپنے مقدمہ کے دوران اپنے دفاع میں کی۔ بے شک یہ تقریر کسی اسٹینوگرافر کی لکھی ہوئی نہیں، بلکہ وہ ہے جو واقعہ کے چند سال بعد افلاطون کے ذہن میں باقی رہی اور اس نے ادبی فن کے ساتھ اسے مکمل کیا۔ افلاطون مقدمے کی کارروائی کے دوران خود وہاں موجود تھا۔ یہ یقیناً بہت واضح دکھائی دیتا ہے کہ اس میں جو بھی لکھا ہے اس ہی قسم کی بات ہے جو افلاطون کو یاد رہی کہ سقراط نے جو یہ کہا تھا۔ مجموعی حیثیت سے اس کا ارادہ بھی اسے تاریخی لکھنا تھا۔ اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود اس میں بہت ہی انصاف کے ساتھ سقراط کے کردار کی صحیح تصویر ملتی ہے۔ سقراط کے مقدمے کے چیدہ حقائق تو شک و شبہ سے بالا تر ہیں۔ استغاثہ کے الزام کی بنیاد یہ تھی کہ سقراط ایک بد کردار اور عجیب و غریب شخص ہے جو زیر زمین اور آسمان سے بالا اشیاء کی تلاش میں رہتا ہے، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے اور ایسا کرنا دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس کی مخالفت کی بنیاد بہت یقینی طور پر یہ تھی کہ اس کا تعلق امراء کے طبقے سے فرض کر لیا گیا تھا۔ اس کے زیادہ تر شاگرد اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے بعض برسر اقتدار بھی تھے جنہوں نے خود کو بہت ہی زیاں کار ثابت کیا تھا، لیکن عفو جرم کے باعث یہ بنیاد ظاہر نہ کی جا سکی۔ اکثریت کے ہاتھوں وہ مجرم قرار پایا۔ ایتھنز کے قانون کے مطابق اب اسے یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے لیے موت سے کمتر کوئی سزا تجویز کرتا۔ مصنفین نے اگر اسے مجرم سمجھا تھا تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ استغاثہ کی مانگی ہوئی یا مدعی علیہ کی تجویز کردہ سزا کو منتخب کریں۔ اس لیے سقراط کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ کوئی ایسی بھاری سزا تجویز کرتا جسے عدالت نے کافی سوچ سمجھ کر قبول کر لیا ہوتا۔ تاہم اس نے 30 سکے جرمانہ تجویز کیا جس کے لیے اس کے دوستوں میں بعض بشمول افلاطون اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ سزا اتنی کم تھی کہ عدالت ناراض ہوئی۔ اس نے اسے مجرم قرار دینے والی اکثریت سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ موت کی سزا سنا دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فیصلے کو وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ کسی ایسی رعایت کے بدلے سزائے موت سے بچتا جس سے اس کے اقبال جرم کا اظہار ہوتا۔ استغاثہ میں 3 اشخاص تھے۔ انتیس ایک جمہوریت پسند سیاستدان تھا۔ ملیتس ایک خزیہ نگار شاعر جو غیر معروف نوجوان لمبے سوکھے بال، کھردری داڑھی اور طوطے کی سیناک والا تھا، اور لائکن ایک گمنام خطیب تھا۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ سقراط ان دیوتاؤں کو نہیں پوجتا جنہیں ریاست پوجتی ہے، بلکہ اس نے نئے دیوتاؤں کو متعارف کرایا ہے، اور مزید یہ کہ یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں ایسی ہی مہذب اخلاق کی تعلیم دینے کا مجرم ہے۔ اس لا بحث سوال میں مزید الجھے بغیر کہ افلاطون کے سقراط اور تاریخی سقراط میں کیا تعلق ہے، آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افلاطون الزام کے جواب میں سقراط سے کیا کہلواتا ہے۔ سقراط ابتدا میں استغاثہ پرجوش خطابت کا الزام لگاتا ہے اور خود پر لگے ہوئے خطیبانہ الزام کی تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جس فصاحت کا اہل ہے وہ سچائی سے متعلق ہے۔ اگر معمول کے مطابق اپنے ہی طرز انداز میں جواب دے تو انہیں ہرگز ناراض نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ وہ ایک مرصع و مسجع الفاظ اور تراکیب سے مزین نہیں۔ وہ 70 سال سے زائد کا ہو چکا ہے اور ابھی تک کسی قانونی عدالت میں حاضر نہیں ہوا، اس لیے اس کے غیر عدالتی انداز کو معاف کر دیا جائے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ پر رسمی طور پر الزام لگائے جانے کے علاوہ بھی ایک اکثریت غیر رسمی طور پر مجھ پر الزام لگاتی ہے۔ یہ اکثریت اس وقت سے مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی ہے جب مصنفین ابھی بچے تھے۔ وہ کہتے رہے ہیں کہ سقراط نامی ایک شخص جو دانا ہے، زمین و آسمان کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اور برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ایسے لوگ دیوتاؤں کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ رسمی فرد جرم کی نسبت رائے عامہ کا پرانا الزام زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ عام آدمی یہ نہیں جانتا۔ ارسطوفینیس کے سوا یہ الزام کسی کی طرف سے عائد ہوا تھا۔ دشمنی کی پرانی وجوہات کی جواب دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں سائنسدان نہیں ہوں اور طبیعیات سے متعلق قیاس آرائیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پیشہ ور معلم بھی نہیں ہوں اور نہ ہی علم سکھانے کا معاوضہ لیتا ہوں۔ وہ سوفسطائیوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے اہل علم ہونے کے دعوے کی تردید کرتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے دانا کہا جاتا ہے اور میری اتنی بری شہرت ہے؟ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ڈیلفی کے دارالاستخارہ سے پوچھا گیا کہ کیا سقراط سے زیادہ دانا کوئی اور شخص بھی ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ نہیں ہے۔ سقراط یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس جواب سے وہ مکمل طور پر تذبذب میں پڑ گیا کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے اور دیوی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس لیے وہ مشہور و معروف دانا لوگوں سے جا کر ملنے لگا تاکہ معلوم کر سکے کہ کیا دیوی کا کہا غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ ایک سیاستدان کے پاس گیا جسے اکثر لوگ دانا سمجھتے تھے اور وہ خود کو بہت ہی دانا خیال کرتا تھا۔ اسے جلدی معلوم ہو گیا کہ وہ دانا نہیں ہے اور اس کی نادانی کی نرمی مگر تاکید کے ساتھ وضاحت کر دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ پھر وہ شاعروں کے پاس گیا اور ان سے انہی کی تحریروں کے اقتباسات کے معنی پوچھے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شعر شعوری طور پر نہیں کہتے بلکہ از خود رفتگی کی سی کیفیت میں لکھتے ہیں۔ پھر وہ صنعت کاروں کے پاس گیا اور ان سے بھی اسے بہت مایوسی ہوئی۔ وہ کہتا ہے ایسے عمل سے اس نے بہت لوگ اپنے خطرناک دشمن بنا لیے۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ صرف خدا دانا ہے۔ اس جواب سے مراد یہ ظاہر کرنا ہے کہ انسانوں میں دانائی کچھ بھی نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم اور ناقص ہوتی ہے۔ وہ سقراط کا ذکر نہیں کرتا، وہ میرا نام تو صرف ایک مثال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ گویا اس نے یہ کہا کہ اے لوگو، صرف وہ دانا ترین شخص ہے جو سقراط کی طرح یہ جانتا ہے کہ اس کی دانائی حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا تمام وقت اسی مصروفیت میں گزارتا ہے کہ دانائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کا راز فاش کر دے۔ اپنی اسی مصروفیت کے باعث وہ انتہائی غربت کا شکار ہے، لیکن وہ یہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ دارالاستخارہ کی بات صحیح ثابت کرے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ امیر طبقوں کے نوجوانوں کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے راز فاش ہوتے سننا پسند کرتے ہیں اور خود بھی ایسا کرنے لگتے ہیں، اور یوں اس کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، کیونکہ لوگ اس بات کا اعتراف بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے علم کے جھوٹے دعوے کا پول کھل گیا ہے۔ الزام لگانے والے پہلے طبقے سے متعلق مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے۔ سقراط اب اپنے مستغیث ملیتس سے مخاطب ہوتا ہے۔ سقراط اب اپنے مستغیث منیتس سے مخاطب ہوتا ہے، جو منیتس خود کو اچھا انسان اور سچا محب وطن کہتا ہے۔ سقراط اس سے پوچھتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو نوجوانوں کو اچھے انسان بناتے ہیں۔ منیتس پہلے تو مصنفین کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ اس کے سوالات کی بھرمار کے تحت قدم بقدم پہ کہنے پر آ جاتا ہے کہ سقراط کے سوا ہر یونانی نوجوان کو بہتر انسان بناتا ہے۔ اس پر سقراط شہر کی اس خوش نصیبی پر شہر کو مبارک دیتا ہے۔ پھر وہ ثابت کرتا ہے کہ برے انسانوں کی صحبت میں رہنے سے اچھے انسانوں کی صحبت میں رہنا بہتر ہوتا ہے، اور وہ اس لیے اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے شہریوں کو ارادی طور پر برا بنائے۔
اگر وہ غیر ارادی طور پر ایسا کرتا ہے تو پھر منیتس کو چاہیے تھا کہ وہ اسے نصیحت کرتا، نہ کہ اسے عدالت میں گھسیٹ لاتا۔ فرد جرم میں کہا گیا تھا کہ سقراط نہ صرف ریاست کے دیوتاؤں کو ماننے سے منکر ہے بلکہ اس نے خود اپنے دیوتا کو بھی متعارف کرایا ہے۔ تاہم منیتس کہتا ہے کہ سقراط مکمل طور پر ملحد ہے، اور یہ اضافہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے سورج پتھر ہے اور چاند زمین کا ایک ٹکڑا ہے۔ سقراط جواب دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ملیتس انکساغورس کے خلاف مقدمہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے خیالات غالباً پوری پیڈیز کے ڈراموں میں کسی ایک کردار نے پیش کیے ہیں۔ سقراط بلا شبہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس پر مکمل ملحد ہونے کے الزام کی خود فرد جرم میں تردید ہوتی ہے، اور پھر مزید عام افکار سے متعلق بات شروع کر دیتا ہے۔ اپالوجی کے باقی حصے کا لب و لہجہ بنیادی طور پر مذہبی ہے۔ وہ ایک سپاہی رہا ہے اور اپنے منصب پر فائز ہو کر وہ ویسا ہی کرتا رہا ہے جیسا کہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ اب خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے وطن اور دوسروں کے وطن کی تلاش کا فلسفیانہ مشن پورا کروں، اپنی داخلی ذات کی اور دوسرے آدمیوں کی تفتیش کا فلسفیانہ مشن پورا کروں۔ اس منصب کو ترک کرنا اتنا ہی شرمناک ہوگا جتنا کہ جنگ کے وقت بھاگ جانا ہو سکتا ہے۔ موت کا خوف دانائی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ شاید موت اس کے حق میں برتر خیر ہو۔ اگر اس شرط پر اس کی جان بخشی کر دی جائے کہ میں اس طرح غور و فکر کو کرنا ختم کر دوں گا جیسا کہ میں اب تک کرتا رہا ہوں، تو میرا جواب یہ ہوگا: اتنیس کے لوگوں، میں تمہارا احترام کرتا ہوں اور تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں تمہاری بجائے خدا کی اطاعت کرتا ہوں، اور جب تک میری زندگی اور طاقت ہے میں فلسفہ پر عمل کرنا اور اس کی تعلیم دینا ترک نہیں کروں گا۔ اور جب کسی سے ملوں گا، جان لو کہ یہ حکم خداوندی ہے، اور میرا یہ یقین ہے کہ اس حکم خداوندی میں جو اطاعت کرتا ہے اس حکم خداوندی کی میں جو اطاعت کرتا ہوں، تو اس سے زیادہ اچھی بات اس ریاست میں کبھی نہیں ہوئی۔ وہ مزید کہتا ہے، مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے جس پر شاید آپ رہائی دینے پر مائل ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ میری بات سننے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے میں التجا کرتا ہوں کہ آپ واویلا نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ مجھے جیسا کہ میں ہوں مار دیتے ہیں تو آپ مجھے نقصان پہنچانے کے بجائے آپ اپنے آپ کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ مجھے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ ملیتس اور نہ ہی انتیس ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک برے شخص کو اپنے سے بہتر شخص کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ انتیس شاید اسے ہلاک کر دے یا اسے جلا وطن کرا دے یا اسے شہری حقوق سے محروم کر دے۔ اس کا گمان ہو سکتا ہے اور دوسرے بھی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اسے شدید نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن یہاں میں اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ وہ بدی جس کا وہ ارتکاب کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ کر ہی رہے ہیں، کسی دوسرے غیر منصفانہ طور پر جان لینا ایک بہت ہی بری بدی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ مصنفین کی بھلائی کی خاطر وہ اپنا دفاع کر رہا ہے۔ وہ ایک قسم کی بڑ مکھی ہے جو خدا کی طرف سے ریاست کے لیے ہے، اور اس جیسا اور انسان ڈھونڈ لینا آسان نہیں ہوگا۔ میں بلا خوف یہ کہتا ہوں کہ ہاں آپ غصہ میں آ جائیں، جیسے وہ شخص غصے میں آ جاتا ہے جسے نیند سے اچانک جگا دیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے انتیس کے مشورے کے مطابق آسانی سے مار دیں گے اور آپ اپنی باقی ماندہ زندگیاں آرام کی نیند سوئیں گے جب تک کہ خدا تمہاری حفاظت کے لیے ایک اور بھیڑ مکھی نہیں بھیج دیتا؟ لیکن وہ انفرادی اور نجی طور پر لوگوں کے پاس کیوں جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے آ کر ریاست کے معاملات پر مشورہ کیوں نہیں دیتا؟ تم نے مجھے مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں دارالاستخارہ کی آواز یا اشارے سے متعلق بات کرتے سنا ہے۔ یہ آواز مجھے آتی ہے۔ یہی وہ الہام ہے جس کا مذاق ملیتس نے اپنی فرد جرم میں مجھ پر لگایا ہے۔ یہ اشارہ جو ایک قسم کی آواز ہے جو مجھے پہلے اس وقت سنائی دیتی شروع ہوئی جب میں ابھی بچہ تھا۔ جب میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اگر وہ برا کام ہو
تو یہ آواز مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ البتہ کوئی اور کام کرنے لگوں جو مجھے اس کا حکم نہیں دیتی، یہ آواز مجھے ایک سیاستدان بننے سے روکتی ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ سیاست میں کوئی دیانتدار شخص زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ وہ 2 ایسی مثالیں دیتا ہے جن میں اسے امر مجبوری سیاسی معاملات میں حصہ لینا پڑا۔ پہلا واقعہ تو وہ ہے جب اس نے جمہوریت کی مخالفت کی، اور دوسرا واقعہ 30 آمروں کے وقت کا ہے جب اس نے ہر اس بات کی مخالفت کی جو ارباب اقتدار غیر قانونی طور پر کرتے۔ وہ یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں بہت بڑی تعداد میں اس کے شاگرد اور ان شاگردوں کے باپ اور بھائی بھی موجود ہیں۔ استغاثہ نے اس الزام کی تائید میں کہ میں نوجوانوں کو محرب اخلاق تعلیم دیتا تھا، اس میں کسی ایک کو بطور گواہ پیش نہیں کیا گیا۔ اپالوجی میں یہ واحد دلیل ہے جس کی وکلاء بسلسلہ دفاع تائید کرتے ہیں۔ وہ اس رسم سے بھی انکار کرتا ہے جس کے تحت عدالت میں اپنے روتے ہوئے بیوی بچوں کو پیش کرے تاکہ منصفین کے دلوں میں رحم کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایسے مناظر سے ملزم اور ریاست کی ایک جیسی تضحیک ہوتی ہے۔ اس کا کام منصفین کو قائل کرنا اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی التجا کرنا نہیں ہے۔ جب سزا کے متبادل رقم 30 منائی، جس کے بارے میں سقراط اور افلاطون کا بطور ضامن نام لینا ہے جو اس وقت عدالت میں موجود تھے، کو رد کر دیا گیا تو اس کو موت کی سزا کا فیصلہ صادر کر دیا گیا تو وہ آخری تقریر کرتا ہے: میرے لیے سزائے موت تجویز کرنے والوں، اب میں تمہارے لیے ایک پیش گوئی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب میں موت کے قریب ہوں اور موت کے قریب انسانیوں میں پیش گوئی کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ میرے قاتلوں، میں تمہارے لیے یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ میری موت کے فوراً بعد تمہیں یقیناً اس سے زیادہ بھاری سزا بھگتنا پڑے گی جو سزا تم نے مجھے دی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ دوسروں کو قتل کر کے تم انہیں اس بات سے باز رکھو گے کہ تمہیں تمہاری برائی پر ملامت نہ کریں تو تم غلطی پر ہو۔ بچاؤ کا یہ طریقہ نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی قابل عزت ہے۔ آسان ترین اور شریف ترین طریقہ یہ نہیں کہ دوسروں کو ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ اب وہ ان منصفین سے مخاطب ہوتا ہے جنہوں نے اسے بری کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ اس نے اس دن جو سب کچھ کیا ہے وہ دارالاستخارہ نے اسے ہرگز نہیں روکا، حالانکہ بعض مواقع پر وہ اسے تقریر کے دوران ہی ٹوک دیتا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ بات اس کی طرف سے اشارہ ہے کہ میرے معاملوں میں جو کچھ ہوا ہے خیر ہے، اور یہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ موت ایک برائی ہے وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ موت ایک بے خواب نیند ہے جو واضح طور پر خیر ہے، یا روح دوسری دنیا کی طرف ہجرت کر جاتی ہے۔ آرفیس، میوسیس، ہیسوڈ اور ہومر جیسے انسانوں سے ہم کلام ہونے کے لیے انسان کیا کچھ قربان نہیں کر سکتا۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں بار بار مرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری دنیا میں وہ ان سے محو کلام ہوگا جنہوں نے غیر منصفانہ فیصلوں کے نتیجے میں موت کا سامنا کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ وہاں بھی علم کی تحقیق جاری رکھے گا۔ اگلے جہان میں سوالات پوچھنے پر موت کی گھاٹ نہیں اتار دیا جاتا، ایسا یقیناً نہیں ہوتا، اور اگر یہ سچ ہے تو وہاں پر لوگ نہ صرف ہم سے زیادہ خوش ہوں گے بلکہ لافانی بھی ہوں گے۔ رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور ہم اپنی اپنی راہ لیتے ہیں، میں موت کی راہ پر اور آپ زندگی کے راستے پر۔ یہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ ہم میں سے کون بہتر ہے۔ اپالوجی میں ایک خاص قسم کے انسان کی واضح تصویر ملتی ہے، ایک ایسا شخص جسے اپنی ذات پر پورا یقین ہے، جو اعلیٰ دماغ اور بلند حوصلہ ہے، جو دنیاوی کامیابیوں سے بے نیاز ہے، جس کا ایمان ہے کہ ایک الوہی آواز اس کی رہنمائی کرتی ہے، جو اس بات کا قائل ہے کہ صحیح زندگی گزارنے کے لیے اہم ترین شرط راست فکری ہے۔ آخری بات کے سوا وہ ایک مسیحی شہید یا ایک صوفی سے مشابہت رکھتا ہے۔
اپنی تقریر کے آخری حصے میں جب یہ غور و فکر کرتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، ایسا محسوس نہ کرنا ناممکن ہے کہ اسے حیات ابدی کا یقین محکم ہے، اور یہ کہ اس میں بے یقینی کا دعویٰ محض فرضی بات ہے۔ مسیحیوں کی طرح وہ ابدی عذاب کے خوف سے مضطرب نہیں ہوتا۔ اسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی آئندہ زندگی ایک خوشگوار زندگی ہوگی۔ فیڈو میں افلاطونی سقراط حیات ابدی میں یقین کے دلائل پیش کرتا ہے۔ یہ کہنا ناممکن ہے کہ یہی وہ دلائل ہیں جنہوں نے تاریخی سقراط کو متاثر کیا۔ اس بات میں شک کرنا مشکل ہی لگتا ہے، جو کہ تاریخی سقراط کا دعویٰ تھا کہ ایک ندائے غیبی یا دارالاستخارہ ہی اس کی رہنمائی ہوتی ہے، یا دارالاستخارہ سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ یہ اسے ایک واقعی آواز لگتی تھی یا صرف یہ آواز اس کے مشابہ تھی، جسے ایک مسیحی ضمیر کی آواز قرار دیتا ہے۔ جون آف آرک کو بھی غیبی آوازیں سنائی دیتی تھی، جو دیوانگی کی عام علامت ہیں۔ سقراط پر وجد آور سکتے کی کیفیت اکثر طاری ہوتی تھی۔ یہ اس واقعے کی کم از کم ایک فطری وضاحت ہے جو اس وقت رونما ہوئی جب وہ فوجی خدمات پر مامور تھا۔ ایک صبح کسی ایسے مشکل عقدہ پر غور کر رہا تھا جسے وہ حل نہ کر سکا۔ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ اس مسئلے کو چھوڑ دے۔ اس نے بہت صبح سے دوپہر تک اس پر غور و فکر جاری رکھا۔ وہاں وہ سوچ میں ڈوبا ساکت کھڑا رہا۔ دوپہر کے وقت لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوئی۔ یہ بات جب لوگوں میں پھیل گئی تو وہ حیران ہو گئے کہ سقراط پھوٹ پھٹنے کے وقت سے ساکن کھڑا کوئی بات سوچ رہا ہے۔ آخرکار شام کے وقت رات کے کھانے کے بعد بعض ایونی بطور تجسس، میری رائے میں یہ واقعہ موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پیش آیا ہوگا، چٹائیاں باہر لے آئے اور کھلی ہوا میں سو گئے تاکہ اسے دیکھ سکیں کہ کیا وہ رات بھر وہاں کھڑا رہتا ہے۔ اور ہاں، دوسری صبح ہونے تک وہ کھڑا رہا۔ جب روشنی ہوئی تو اس نے سورج کی پوجا کی اور اپنی راہ لی۔ سمپوزم 220۔ ایسی قسم کی کیفیت لیکن ذرا کم درجے پر سقراط پر اکثر اوقات طاری ہو جاتی تھی۔ سمپوزیم کی ابتدا میں سقراط اور ارسطوڈیمس ایک ساتھ ضیافت پر جاتے ہیں، لیکن سقراط فکری استغراق میں جامد کھڑا پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب ارسطوڈیمس بھی پہنچتا ہے تو میزبان اگاتھان پوچھتا ہے، تم نے سقراط کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارسطوڈیمس سقراط کو غیر موجود پا کر حیران ہو جاتا ہے۔ ایک غلام کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جاتا ہے اور وہ اسے پڑوسی کے گھر کی برساتی میں کھڑا دیکھتا ہے اور واپس آ کر کہتا ہے وہ وہاں جامد کھڑا ہے اور جب میں اسے بلاتا ہوں تو وہ کوئی حرکت نہیں کرتا ہے۔ اور جو اسے خوب جانتے ہیں وہ وضاحت کرتے ہیں کہ کسی وجہ کے بغیر خود کو فراموش ہو جانا اور کس جگہ پر بھی جامد و ساکن ہو جانا اس کی ایک طریق ہے جو اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت ان میں شامل ہو جاتے ہیں جب ضیافت آدھی گزر چکی ہے۔